اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اصل کامیابی تزکیہ نفس کی کامیابی ہے۔ یہاں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ خداوند تعالی جو کہ خالق کائنات ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کو قسم کھانے کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ آدمی اس بات سے یہی نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ بات یقیناً بہت اہم اور تاکیدی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کو انسان کے سامنے زمین و آسمان، سورج، چاند، ستاروں اور دن اور رات کی قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے یہ ذہنوں میں بات بٹھا لی ہے کہ کبھی وہ کامیابی کو پیسے میں، کبھی کامیابی کو دولت میں، کبھی کیریئر میں، کبھی دوست احباب میں تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی تزکیہ نفس ہے۔ لیکن آپ اور ہم تزکیہ نفس کرنے کے باوجود اس معیار، اس درجے پہ نہیں پہنچ پاتے کہ جو تزکیہ نفس کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس کی جب وجوہات تلاش کی جاتی ہیں تو اس میں ایک اہم وجہ یہ نکلتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو نہیں سمجھا، اس وجہ سے تزکیہ نفس صحیح نہ کر سکے۔ چنانچہ اسی مسئلے کو، سبب کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے موضوع کا عنوان، آج کے درس کا عنوان نفس کی سائنس یعنی نفس کی حقیقت اور نفس کا تجزیہ ہے۔ ہماری گفتگو ان مراحل پر مشتمل ہوگی، یعنی سب سے پہلے فضائل اس حوالے سے کہ نفس کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ کیا دلائل ہیں جس کی وجہ سے تجزیہ نفس، تزکیہ نفس سے پہلے ضروری ہے، ان مسائل اور ان کا حل کا تذکرہ کہ جو اس سلسلے میں پیش آتے ہیں، اجزائے نفس یعنی نفس کے اجزاء کا مرکب ہے، اور اطلاق یعنی جو باتیں ہم نے کی ہیں اس حوالے سے کیا پریکٹیکل اپلیکیشن بنتی ہے۔ سب سے پہلے فضائل یا اہمیت نفس کے حوالے سے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن جو ہمیں ایک پوسٹل ایڈریس بتلاتا ہے، یعنی تھیوریٹیکل ایڈریس کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو مندرج کر دیا ہے، اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن یعنی فزیکل ایڈریس اہل بیت کے حوالے کر دیا ہے۔ قرآن تزکیہ نفس یا نفس کے حوالے سے کہتا ہے قد افلح من زکاہا، سورہ شمس کی آیت نمبر 9، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اسے یعنی نفس کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ یعنی نفس کو پاک کر لیا۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ دونوں صورتیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں پہلی اور دوسری رکعت میں بالترتیب پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جس طرح ہمیں عید کے دن کیا جانے والا ہر کام یاد رہتا ہے کہ ہم کب اٹھے، نماز پڑھنے کہاں گئے، کون سا لباس پہنا، کیا کھایا، کس سے ملنے گئے، کون ہم سے ملنے آیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو شاید یہ مقصود تھا کہ انسان ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے علاوہ اللہ کا دیا ہوا یہ قانون اور اصول یاد رکھے کہ اصل کامیابی تزکیہ نفس میں پوشیدہ ہے۔ اہل بیت اس نظریے کو عملی شکل دیتے ہوئے ہمیں کیا راستہ بتلاتے ہیں؟ وہ راستہ اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ والا راستہ ہے، یعنی اول علم معرفت جبار ہے اور انتہائی علم اس کو اپنے امور تفویض کر دینا یعنی تزکیہ نفس ہے۔ علم کی پہلی سیڑھی معرفت الہی اور آخری سیڑھی تزکیہ نفس ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علم کی پہلی سیڑھی پر انسان قدم رکھتا ہے تو اس کو ایک مشکل پیش آتی ہے،
اور وہ کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث رسول ہے یا علی لا یعرفک الا اللہ وانا. اور ایک اور جگہ ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. اب یہاں آ کے انسان متذبذب، متحوش، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میں کس طرح خدا کو پہچانوں کہ جس کے بارے میں کہا جا چکا کہ خدا کو علی اور رسول کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. اور یہیں سے انسان کے وسوسے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ جب تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے، علم کی پہلی سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، تو اس کی آخری سیڑھی چڑھنے کا فائدہ کیا؟ اس مشکل کا کیا حل ہے؟ اہل بیت نہ صرف اس مشکل کا حل بتلاتے ہیں بلکہ ایک شارٹ کٹ بھی بتلاتے ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے جب ہمیں کٹ کرنا ہو تو کنٹرول ایکس پریس کرتے ہیں، کاپی کرنا ہو تو کنٹرول سی پیسٹ، کنٹرول وی سلیکٹ آل، کنٹرول اے، اس طرح اور بہت سارے آپشنس. تو نہ صرف اہل بیت نے ہمیں خدا کی معرفت کا حل بتلا دیا، رستہ بتلا دیا، بلکہ شارٹ کٹ بھی بتلا دیا. اب کسی کے پاس کوئی جواز نہیں کہ میں اپنا آپ نہیں سمجھ سکتا کیونکہ میں دستیاب نہیں ہوں. خدا تو دستیاب نہیں ہے، خدا تو نظر نہیں آ رہا، لیکن انسان کو خود اپنا آپ تو نظر آ رہا ہے. تو انسان کو خود اپنی دسترس میں تو ہے. اگر انسان نے خدا کی معرفت نہ بھی حاصل کی تو کم از کم فائدہ کیا ہوگا؟ افضل المعرفت معرفت الانسان نفسہ. افضل ترین معرفت نفس انسان کی معرفت ہے کہ اگر خدا کی معرفت نہ بھی ملی تو افضل ترین معرفت یعنی نفس کی معرفت مل جائے گی. اور اس کو افضل ترین معرفت اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان اس معرفت کے ذریعے خدا تک اور تزکیہ نفس تک پہنچ جاتا ہے. جن لوگوں نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا انہوں نے کیا پایا؟ ہلاک امرؤ لم یعرف قدرہ. نہج البلاغہ میں ہے کہ وہ شخص ہلاک ہوا کہ جس نے اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی. اور یہ حقیقت ہے جس کا اعتراف نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم مفکرین بھی کرتے ہیں کہ فرنگیوں نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اس لیے خود کو بھی تباہ کیا اور دنیا کو بھی تباہ کیا. تمام تر سائنسی ایجادات کے باوجود امریکہ، یورپ اور مغرب کے ممالک دنیا کو جنت تو دور کی بات دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے میں بھی کامیاب نہ ہوئے. نہ صرف امن کا گہوارہ بنانے میں ناکام ہوئے بلکہ اس کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. پاکستان ہو، ایران ہو، عراق ہو، مڈل ایسٹ ہو، خود امریکہ، یورپ میں جو نفسیاتی امراض ہیں اس کے تمام تانے بانے مغرب کی ترقی، مغرب کی تعلیم کے پیچھے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے تعلیم یا علم جو حاصل کیا اپنی سہولت کے لیے، انسانوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ خدا کی معرفت اور تزکیہ نفس کے لیے. اور ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ جو شخص اپنی معرفت نہ کرے، من لم یعرف نفسہ بعد عن سبیل النجاح وخبط فی الضلال والجہالہ، کہ جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ نجات کے راستے سے دور اور گمراہی اور جہالت کی وادی میں غرق ہوتا ہے. مغرب میں لاسٹ کا مطلب کچھ اور کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں لاسٹ کا مطلب ضلالت اور جہالت اور گمراہی ہے. جب ہی ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا کہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان لوگوں کی راہ نہیں کہ جو ضلالت و گمراہی میں اور تیرے غضب کا شکار ہوئے. اس بات کو مولانا رومی نے اپنے اشعار میں اس طرح کہا ہے کہ خویشتن نہ شناخت مسکین آدمی از فضون آمد و شد در کمی، خویشتن را آدمی ارزا فروخت بود و اطلس خویش بر دلقی بدوخت، کہ بیچارے انسان نے اپنی شناخت نہ کی، وہ از فضون آمد و شد در کمی، آیا تھا بلندیوں سے پستی کی طرف چلا گیا. خویشتن را آدمی ارزا فروخت، اور اس نے اپنے آپ کو کم قیمت پر بیچ ڈالا. بود و اطلس خویش بر دلقی بدوخت، اور ایسا ہو گیا کہ جیسے ٹاٹ میں مخمل کا پیول. انسان جنت سے آئی ہوئی مخلوق، معصوم مخلوق، افضل ترین مخلوق، اشرف المخلوقات، لیکن جب دنیا میں آیا تو اس دنیا فانی سے دل لگا بیٹھا اور اپنے آپ کو اس کا حصہ سمجھ بیٹھا، اور یوں لگ رہا ہے کہ دنیا
کہ ٹاٹ میں انسان کا مخملی پیوند لگ گیا۔ دلائل کیوں ضروری ہے تجزیہ نفس، نفس کی شناخت تزکیہ نفس سے پہلے؟ الحمدللہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں عقیدہ اور ریزن ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، نہ کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں مغرب کی طرح۔ پہلی دلیل جو شرعی دلیل کہلاتی ہے، واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔ وضو نماز کے لیے واجب ہے، خود بذات خود اپنے طور پر واجب نہیں، کیونکہ نماز کی شرائط میں وضو شامل ہے، اور نماز واجب ہے اسی لیے نماز پڑھنے کے لیے وضو بھی واجب ہے۔ عملی دلیل میڈیکل کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 5 سال انسان کو یہ علم حاصل کرنا ہوتا ہے، جس میں 2 سال نارمل باڈی اسٹرکچر اور فنکشن، اور 3 سال ایب نارمل یعنی ڈیزیزز اور ان کی ٹریٹمنٹ۔ تو جب ایک انسان میڈیکل پڑھتے ہوئے جسمانی امراض سے پہلے جسمانی ساخت نارملٹی کو معلوم کرتا ہے، تب کہیں جا کے وہ ڈیزیزز کے علاج کا، جسے کہتے ہیں کہ قابل ہوتا ہے کہ ڈیزیزز کا علاج کر سکے۔ اسی طرح جب تک ہم نفس کے اجزاء کا معلوم نہیں کریں گے، اس وقت تک نفس کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں بھی ہمیں نہیں معلوم ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اور ایک نہیں 100 مسائل ہیں، 99 مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ خود ان کی اپنی ذات ہوتا ہے کہ خود نہیں چاہتے۔ یہاں پہ ہم ان گنت مسائل تو نہیں ڈسکس کر سکتے۔ ہاں 2 مسئلے جو اہم ترین ہیں اس نفس کی شناخت میں رکاوٹ کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو مغربی ممالک میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ مجھے میرا نفس نظر نہیں آتا، جو چیز مجھے نظر نہیں آتی میں اسے کیسے تسلیم کر لوں؟ خدا، جنت، دوزخ، آخرت، برزخ، موت کے بعد کے حالات چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں تگ و دو نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ مغرب دنیا سے تعلق نہیں رکھتے، اسلامی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، مشرقی ماحول میں پلے بڑے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کس سے پوچھوں؟ ہر ایک کی اپنی اپنی بولی ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ آئیے ان دونوں سوالات کا جوابات تلاش کرتے ہیں۔ سینگ از بلیونگ، یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ نظر نہیں آتا اس پہ کس طرح تسلیم کر لیا جائے۔ ہاں، ہمیں اگر نظر آتا ہے تو اپنا چشمہ، اپنا لباس، اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنا موبائل، گھر کے فرنیچر، کارپیٹ اور پردے، مادیت سے مربوط ہر شے ہمیں نظر آتی ہے، اور اگر نہیں نظر آتا تو خود اپنا آپ۔ ہمارا آپ سے سوال ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں کہ مجھے نفس نظر نہیں آتا، میں کیسے مان لوں؟ میں کیوں نفس شناسی میں پڑھوں؟ کیا آپ کو بیکٹیریا نظر آتے ہیں؟ ہمارا دوسرا سوال، کیا کبھی آپ نے وائرس سے ملاقات کی؟ تیسرا سوال، پریام کس چڑیا کا نام ہے؟ بیکٹیریا آپ نہیں دیکھ سکتے، وائرس آپ نہیں دیکھ سکتے، پریام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پروٹین پارٹیکل ہے جو وائرس سے بھی چھوٹا ہے، وائرس بیکٹیریا سے بھی چھوٹا ہے۔ ابھی دنیا اس مخمصے میں تھی کہ بیکٹیریا جاندار ہے، جانور ہے یا پودا، وائرس بیچ میں آ گیا کہ یہ کیا شے ہے، اس کا تعلق کس اینیمل سے ہے، کیونکہ اس کی سیل میمبرین ہی نہیں۔ پریون کے بارے میں آیا کہ نہ اس کی سیل میمبرین ہے، نہ سائٹوپلازم ہے، نہ نیوکلیس ہے، بس ایک پروٹین پارٹیکل ہے، اور اتنا خطرناک پروٹین پارٹیکل جو الزائمر جیسی ڈیزیز، میڈ کاؤ جیسی ڈیزیز کا سبب بن رہا ہے۔ تو یہ وائرس وہ جراثیم جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس پر یقین تو رکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے سر یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، کسی بڑی چیز کا نام بتائیے۔ ٹھیک، کیا آپ سورج دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سورج سے بڑا سیارہ ہے جس کا نام ہے سائرس، کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ نہیں۔ پولوکس جو سائرس سے بھی بڑا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ آرکٹورس، ریجل، ایلڈیبرون، بیٹل گویس، اور اب 15واں سب سے بڑا ستارہ اینٹیرس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورج سے 800 گنا بڑا ہے اور 10,000 گنا روشن۔ یہ چیزیں آپ کو کیوں نظر نہیں آتی؟ اگر بیکٹیریا اور وائرس چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے، تو یہ تو ستارے بڑے ہیں، بڑے ہونے کے باوجود نظر کیوں نہیں آتے؟ اس موقع پہ ہمیں قطع رحمی یاد آتی ہے کہ بیکٹیریا، وائرس، پریون جو ہے وہ غریب رشتہ داروں کی طرح ہیں جو قریب ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، اور بڑے ستارے
امیر رشتہ داروں کی طرح ہیں جو دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتے. بہرحال اس وقت آپ کے ذہنوں میں یہ سوال، یہ توجہ ضرور آ رہی ہوگی کہ سر ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، بیکٹیریا، وائرس، پریون کو مائکروسکوپ کے ذریعے، خوردبین کے ذریعے، اور ستاروں کو اینٹیرس، بیٹلگوس وغیرہ کو دوربین کے ذریعے. جی ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، ہمیں آپ کے اس دعوے پہ، دلیل پہ کوئی اعتراض نہیں، اور ہم اسی لمحے فکر، اسی مرحلہ فکر پہ آپ کو لانا چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو، چاہے وہ بڑی ہوں یا چھوٹی، جو نظروں سے اوجھل ہیں، ایک عام آدمی کو نظر نہیں آتی، ضروری ہے کہ کسی وسیلے کے واسطے یا واسطے کو بیچ میں لایا جائے. بغیر مائکروسکوپ، بغیر ٹیلیسکوپ کی یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے. بالکل اسی طرح خدا، جنت، دوزخ اور نفس کو دیکھنے کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے. کس واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتلائیں گے. ایک نیوز سن لیجئے. ڈان اخبار میں پروفیسر عطاء الرحمان نے ونڈرس ورلڈ آف سائنس میں دعویٰ کیا کہ یہ تمام تر کائنات جو ہم دیکھ چکے ہیں، صرف 4% ہے اس پوری کائنات کا جو ابھی باقی ہے دیکھنا. یاد رہے کہ یہ وہ کائنات ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں معلوم ہے. اس کائنات کے بارے میں کیا کہنا کہ جو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد کہیں گے نہیں ہمیں 4% نہیں 2% معلوم تھا. بہرحال اس 4% کو دیکھنے کے لیے لیٹ سے 1400 سال لگے. بقیہ 96% کائنات کو دیکھنے کے لیے کتنے سال لگیں گے؟ 33,600 سال. کیا آپ اور ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. معلوم نہیں یہ 2 اشعار کے 2 مصرے ہیں یا ایک ہی اشعار کے. بہرحال برمحل یاد آ گئے، آپ کو سنا دیے. کیوں نہ ہم ایسے سہارے کا، ایسے وسیلے کا، جسے کہتے ہیں کہ راستہ اختیار کریں، جو کہا کرتا تھا لو کشف الغطا ما ازددت یقینا، اگر حجابات اٹھ جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ نہ ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. تو ثابت ہوا کہ ستاروں، سیاروں، بیکٹیریا، وائرس، پریون کو دیکھنے کے لیے اگر کسی وسیلے، کسی مشین کی ضرورت ہے تو نفس کی حقیقت، خدا، جنت، دوزخ کو دیکھنے، پرکھنے، سمجھنے، معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے، اور وہ وسیلہ اہل بیت ہے. کوزے میں دریا تو سنا ہوگا، کوزے میں کائنات بھی سن لیجئے. مولا کا قول ہے کہ دنیا کائنات اصغر ہے اور انسان کائنات اکبر. یعنی دنیا سے زیادہ چیزیں تو خود انسان میں موجود ہیں، اور اتنی شباہت پائی جاتی ہے انسان اور دنیا اور کائنات میں کہ واقعی یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ انسان کے اندر ہے. مثلاً دنیا میں 1/3 ٹھوس ہے اور 2/3 پانی. انسان کے جسم کا بھی یہی حال ہے کہ 1/3 ٹھوس ہے اور 2/3 پانی. دنیا میں سب سے زیادہ مقدار میں پایا جانے والا عنصر، ایلیمنٹ، سوڈیم ہے. اسی طرح انسان کے جسم میں بھی آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم، بائی کاربونیٹ. سوڈیم کو لے لیں تو سوڈیم از 97% آف دا ٹوٹل سالڈ ماس آف دا اور سالڈ ایلیمنٹس آف دا باڈی. اسی طرح دنیا میں بھی یہی حال ہے. جس طرح دنیا میں پایا جانے والا سب سے کثیر مایع پانی ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی پایا جانے والا سب سے کثیر مایع پانی ہے. یہ اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع نفس کی حقیقت، نفس کی شناخت، نفس کی سائنس ہے اور ان قوتوں کے بارے میں تجزیہ ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، چنانچہ کائنات کی قوتوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک زاویہ رکھ دیں. کہا جاتا ہے کہ کائنات میں 4 قوتیں کار فرما ہیں: قوت ثقل، قوت مقناطیس، نیوٹران، پروٹون. نیوکلس کے اندر موجود 2 قوتیں، قوت ثقل اور قوت مقناطیس. گریویٹیشنل فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس اینڈ the 2 forces within the nucleus. ان چاروں فورسز کو ڈسکور کرنے اور اس کے بارے میں یونیفیکیشن تھیوری کو فارورڈ کرنے، فارمولیٹ کرنے پر ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل پرائز ملا.
مسلمان دنیا کا پہلا سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کو یونیفیکیشن تھیوری فارورڈ کرنے میں کہ کائنات فقط 4 قوتوں پر مشتمل ہے اور کائنات بننے سے پہلے یہ 4 قوتیں ایک ہی تھیں، اب 4 میں تقسیم ہو گئی ہیں اور پوری کائنات ان 4 قوتوں پر ہے. اور مولا بھی فرما رہے ہیں کہ کائنات انسان کے اندر ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی 4 قوتوں اور انسان کے اندر 4 قوتوں میں کیا مماثلت ہے. لیکن نفس ہے کیا؟ جسم پلس نفس از اکول ٹو انسان. نفس کے اور بھی متبادل نام ہیں، عقل، روح یا جان. زندہ حالت میں اس کو ہم نفس کہتے ہیں، مردہ حالت میں روح. تو اس میں کسی بھی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. عروج السادہ صفحہ نمبر 56 میں نفس اور روح کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے. اب نفس ہمارے جسم کے اندر کرنٹ کی طرح بہہ رہا ہے. جس طرح ایک تار میں سے کرنٹ نکال دیا جائے تو وہ مردہ ہو جائے گا، اسی طرح انسان کے جسم میں سے نفس کا کرنٹ نکال دیا جائے تو انسان مردہ ہو جائے گا. نفس کے اسباب میں دلائل کہ نفس ہے یا نہیں ہے، نفس کیوں ہے، اس کے بارے میں کیا منطق ہے، اس کی پوری تفصیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں وَقُلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ روح امر ربی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلٌ، اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. یعنی روح کا علم بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، اسی طرح جس طرح خود خدا کا علم قلیل ہے، کم ہے. اور یہی وہ کمال ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. یؤمنون بالغیب، بالغیب کون ہے؟ اصل لوگ ہدایت یافتہ متقی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. نفس غیب ہے، خدا غیب ہے، جنت دوزخ غیب ہے. اور مزید تفصیل آپ کو معراج السعادہ نامی کتاب مولا احمد عراقی میں مل جائے گی. ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے کہ وہ کیا تھیوریز ہیں جس سے ہم نفس کو ثابت کر سکتے ہیں. یہاں ہمارا مقصد آپ کو نفس کے اجزاء بتلانے ہیں. جس طرح ایک انسان کے جسم کے ڈفرینٹ آرگنز ہوتے ہیں، ہارٹ ہے، لنگز ہیں، کڈنی ہے، برین ہے. اور آج کل کا انسان جب بیمار ہوتا ہے تو رسپیکٹو اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے. ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو کارڈیولوجسٹ کے پاس جائے گا، کڈنی کا پیشنٹ ہے تو کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا، دماغ کا پیشنٹ ہے تو نیورو فزیشین کے پاس جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اگر ہم نفس کے اجزاء کو سمجھ لیں تو کم از کم فائدہ وہ یہ ہوگا کہ جس جز میں بیماری ہے اس جز کا علاج ہوگا، نہ کہ ایز اے ہول نفس کا. یعنی اگر پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے تو گردے میں انفیکشن کی بیماری کی دوا نہیں دی جائے گی. اب آئیے ہمارے چوتھے مرحلہ یعنی اجزاء نفس کی طرف. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے. اجزاء نفس، جس طرح ہمارے جسم میں بہت سارے آرگنز ہیں، نفس 4 آرگنز، 4 سسٹم پر مشتمل ہے: شہوت، غضب، وہم اور عقل. ان چاروں اجزاء کے مختلف فنکشنز ہیں اور ان چاروں اجزاء میں بیماری پیدا، بگاڑ پیدا یا انحراف پیدا ہونے کی وجہ سے انسان نفس کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. آئیے پہلے جز یعنی شہوت کے بارے میں پڑھتے ہیں. شہوت کیا ہے؟ شہوت کی تعریف یہ ہے کہ یہ فائدے کا حصول چاہتا ہے. یعنی وہ قوت ہے نفس کے اندر جو اپنے لیے فائدہ تلاش کرتی ہے. کیسا فائدہ؟ مثلاً کھانا، مثلاً پینا، مثلاً سونا، ہر وہ کام جس سے آپ کے جسم کو راحت ملے. اے سی میں بیٹھنا، سائے میں بیٹھنا، آرام کرنا، یہ بھی شہوت کی قوت کے تحت ہوتا ہے. وہ لوگ جو فقط شہوت کے دل دادہ ہیں اور آرام طلب ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ بس مجھے فائدہ ہی فائدہ ہوتا رہے، ایسے لوگ مادیت پرست کہلاتے ہیں. ان کو حیوانات سے تشبیہ دی جاتی ہے اور ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نفس ایک حکومت ہے اور اس حکومت میں وزیر خزانہ ہے. وزیر خزانہ لوگوں سے ٹیکسز وصول کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کر کے خزانے کو بھرا جائے اور بادشاہ عیاشی کرے. اسی طرح قوت شہوت یہ چاہتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ لگژریز اور سہولتوں کا عادی ہوتا چلا جائے اور
اپنے آپ کو مکمل طور پہ آرام طلب بنا لیں۔ اس کی دوسری مثال بچے ہو سکتی ہیں۔ عہدہ یعنی اگر ہم گھر میں اس کو اپلائی کریں اس مثال کو، تو بچے شہوت کی مثال ہے، یعنی بچے کو نہیں معلوم کہ کیا غلط ہے کیا صحیح، بس وہ چاہتا ہے مجھے کھانا پینا سونا کھیلنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ چاروں اجزاء امپورٹنٹ ہیں، اصل جو ہدف ہے کہ اس کا استعمال کب اور کتنا کر رہے ہیں۔ اگر شہوت کو مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے، یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کھانا پینا سونا چھوڑ دو، نہیں، سب کچھ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، احتیاط اور اعتدال کے ساتھ۔ اگر شہوت کے استعمال میں احتیاط اور اعتدال رکھی جائے تو شہوت عفت میں تبدیل ہو جاتی ہے، حیا میں تبدیل ہو جاتی ہے، پاک دامنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا جز غضب، تعریف نقصان سے دفع، یعنی انسان چاہتا ہے اس کو نقصان نہ ہو، اس کو کوئی بیماری نہ ہو، اس کو موت نہ آئے، وہ چاہتا ہے کہ حادثات سے بچے۔ لیکن یہ اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے، ہر انسان چاہتا ہے اس کو نقصان نہ ہو۔ لیکن اگر انسان ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ بس ہر شخص مجھے نقصان دینے میں تلا ہوا ہے، ہر چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، تو وہ شخص غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی خواہش کے مطابق کام نہ دیکھ کر بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو با اختیار ہوتے ہیں، کمپنی کے باسز ہیں، بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، گھر کا بڑا ہے، مرد حضرات جو با اختیار ہوتے ہیں، ان میں یہ مرض ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ساس کو اس سے استثناء رکھتے ہیں کہ وہ عورت ہونے کے باوجود با اختیار ہوتی ہے، اس لیے غضب کا شکار ہو جاتی ہے۔ تشبیہ درندے سے دی جاتی ہے کہ جس طرح ایک درندہ جو ہے اس کو چیر پھاڑ، تشدد اور جانوروں کو قتل کرنے سے غرض ہوتی ہے، انسانوں کو قتل کرنے سے غرض ہوتی ہے، تو جن لوگوں پر یہ غضب کی قوت طاری ہو جاتی ہے، غلبہ حاصل کر لیتی ہے، ان کی مثال درندوں کی سی ہے۔ عہدہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی حکومت ہے تو اس حکومت میں جو پولیس ہے، جو لوگوں کو پکڑتی ہے، چوروں کو پکڑتی ہے اور ان کو سزا دیتی ہے، ان کی مثال قوت غضب کی سی ہے۔ ٹیچر، فرض کر لیجئے بچے آپ کے شرارتی ہیں اور وہ کسی برے دوست کی کمپنی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو آپ اسکول جا کے ٹیچر سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ میرے بچے کو سمجھائیں اور سزا دیں اگر آپ اس کو کوئی غلطی کرتا ہوا دیکھیں۔ تو اس کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے، اگر ہم نفس کو حکومت سمجھ لیں تو غضب پولیس ہے، اور نفس کو اگر ہم گھر سمجھ لیں تو گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے تو ٹیچر کو آپ پولیس بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ معراج یعنی غضب ایک اچھی چیز ہے، بشرط یہ کہ اس کا استعمال صحیح ہے۔ اگر غضب نہیں ہوگا تو جہاد نہیں ہو سکتا، اگر غضب نہیں ہوگا تو گھر میں بے حیائی اور بے پردگی پر انسان کی غیرت جوش نہیں مارے گی۔ تو اگر غضب کو پیوریفائی کیا جائے، ریفائن کیا جائے، تو غضب شجاعت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی تزکیہ نفس ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تزکیہ قوت نفس، تزکیہ اجزائے نفس۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو دل کی بھی بیماری نہیں، کڈنی کی بھی بیماری نہیں، دماغ کی بھی بیماری نہیں، گردوں کی بھی بیماری نہیں، پھیپھڑوں کی بیماری نہیں۔ اسی طرح نفس کی برائی سے دور ہونا نفس کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی چاروں قوتیں اعتدال میں ہیں۔ تیسری قوت وہم ہے، جو عقل کی اپوزٹ ہے، جو آگے آئے گا، یعنی حق سے انحراف۔ یعنی عقل جو کچھ کہتی ہے، راہ راست پہ آنے کے لیے جو کچھ انسان کو سمجھاتی ہے، وہم اس کے الٹا ہے۔ مثال، جو وہم اور وسوسے اور خوف آپ کے دل میں آتے ہیں وہ وہم ہے۔ افراد جو باطل پرست ہیں، حق کے مقابلے میں آتے ہیں، وہ وہم کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اس کی تشبیہ شیطان سے دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ انسان سرتاپا وہم ہے، کیونکہ وہ آپ کو وسوسوں میں ڈالتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی، کہ مجھے وسواس خناس سے بچا۔ عہدہ فرض کر لیجئے ایک مملکت ہے، نفس بادشاہ ہے، تو وہم کی مثال چور کسی ہے جو لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی تجوریوں میں ڈاکے ڈالتا ہے۔
یا اگر آپ فیملی کی مثال لے لیں، انسانوں کی مثال لے لیں، تو وہم کی مثال ایک برے دوست کسی ہے. جس طرح آپ کے بچوں کا کوئی برا دوست بن جائے اسکول میں، گلی میں، محلے میں، اور وہ اس کو ورغلائے، گمراہ کرے، تو اس کو پکڑنے کے لیے آپ نے ٹیچر جو مقرر کیا ہے وہ آپ کو بتلائے گا کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، اور وہ برا دوست وہم ہے. یا اگر ہم ملک کی مثال لیں تو وہم دراصل چور ہے، لیکن قدرے وہم بہتر ہے. مطلب ہم جب کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر برائیاں نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ آئیڈیل تو یہی ہے کہ برائیاں نہ ہو، لیکن دنیا میں برائیاں نہ ہو تو پتہ کیسے چلے کہ اچھائی کہاں ہے؟ اگر باطل نہ ہو تو حق کی پہچان کیسے ہو؟ تو اگر وہم کو بقدر ضرورت حصہ دے دیا جائے، یعنی اتنا وہم کر لیا جائے کہ جس سے آپ اعتدال پسندی میں رہیں، آپ عدالت کی منزل پر پہنچ جائیں گے، انصاف کی منزل پر پہنچ جائیں گے. مثلا آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ بھی روزے رکھو، آپ نے روزے رکھنے شروع کیے. اب آپ نے اتنے روزے رکھ لیے کہ آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی، نقاہت ہونے لگی، لو بلڈ پریشر ہونے لگا، آپ کے جسم کو، آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوا. وہم آئے گا کہ بھائی تم بیمار نہ پڑ جاؤ، تم مر نہ جاؤ، اس لیے روزوں میں کمی کرو. اتنا وہم جائز ہے. لیکن رمضان کے روزوں میں ہٹے کٹے افراد یہ کہیں کہ بھئی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں کمزور پڑ جاؤں گا، میں کمپنی میں کام نہیں کر پاؤں گا، تو ایسا وہم کہلائے گا جو باطل ہے. چوتھی قوت جو بتلائی جاتی ہے وہ ہے عقل، حق کا ادراک، یعنی حق کو سمجھنا، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا. کیسے رکھتا ہے آدمی ہر چیز کو اپنی جگہ پر؟ کیسے سمجھتا ہے انسان چیزوں کو؟ علم کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے. یہ اس کے ٹولز ہیں. کون لوگ عقل کے حامل ہیں؟ حق پرست افراد جو دین حق پر ہوتے ہیں، انبیاء ہیں اور ائمہ ہیں اور ان کے فالوورز ہیں. اس کو تشبیہ دی ہے ملائکہ سے. کیوں؟ کہ ملائکہ میں صرف عقل ہوتی ہے، شہوت اور غضب اور وہم نہیں ہوتا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ شہوت کو تشبیہ دی حیوان سے، کیوں کہ حیوانوں میں صرف شہوت ہوتی ہے، غضب، وہم اور عقل نہیں ہوتا. اسی طرح غضب کو نسبت دی ہے، تشبیہ دی ہے درندوں سے. کیوں کہ درندوں میں فقط غضب ہوتا ہے، عقل، وہم اور شہوت نہیں ہوتی. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ نفس ایک مملکت ہے، ایک ملک ہے، تو اس میں عقل وزیر اعظم کہلائے گی کہ وزیر اعظم بادشاہ کو، حکمران کو صحیح مشورے دیتا ہے تاکہ اس کی حکومت قائم رہے. اور اگر ہم گھر کی انسانوں کی مثال لیں تو عقل کی مثال والدین کسی ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے بچوں کا اچھا چاہتے ہیں، بھلا چاہتے ہیں. یعنی بچے شہوت ہیں اور وہ بار بار ضد کرتے ہیں، کھانا پینا سونا. اگر بچوں کو کہا جائے اسکول نہ جاؤ، وہ اسکول نہیں جائیں گے. ہوم ورک نہ کرو، وہ ہوم ورک نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کو شعور نہیں ہے. اس لیے ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں، کھانا پینا بھی دیتے ہیں، سونے کے لیے بھی دیتے ہیں، کھیلنے کے لیے بھی ٹائم دیتے ہیں، ٹی وی دیکھنے کے لیے بھی ٹائم دیتے ہیں، اور پڑھاتے بھی ہیں. عقل ڈیسائیڈ کرے گی کہ شہوت کو کتنا استعمال کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ نہیں رکھنا ہے، کب سونا ہے، کب نہیں سونا ہے، کب فجر کے لیے، تہجد کے لیے اٹھ جانا ہے، کب دن میں بھوکا پیاسا رہنا ہے. یہ عقل ڈیسائیڈ کرے گی کہ شہوت کو کتنا استعمال کرنا ہے. یہ عقل ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہم کو کتنی جگہ دینی ہے. آپ گھر میں سو رہے ہیں، ٹھک سے کوئی آواز آتی ہے، آپ اٹھتے ہیں، چیک کرتے ہیں دروازے کا مین گیٹ گھر کا بند ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، جائز وہم ہے، لیکن بغیر کسی آواز کے بار بار آپ اٹھتے ہیں دروازے کو چیک کرنے کے لیے، یہ کہلائے گا وہم، جو عقل کے ماتحت نہیں ہے. اسی لیے جس طرح تینوں قوتیں ضروری ہیں، عقل بھی ضروری ہے، اور صرف عقل کا ہونا ضروری نہیں، عقل کا صحیح استعمال ضروری ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ شہوت، غضب اور وہم بری چیز نہیں، ان کا استعمال ہمیں بتلائے گا کہ وہ بری ہیں کہ نہیں. اعتدال پسندی ان کو معراج کی طرف لے جائے گی، اور افراط و تفریط، زیادتی اور کمی، ان کو انحراف اور بے اعتدالی کی طرف، گناہوں کی طرف. اسی طرح یہ نہ سمجھ لیں کہ اگر ہم کہیں کہ فلاں انسان عقل مند ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ وہ راہ نجات پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ اسرائیل میں ہر سال 500 PhD پاس ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلامی ممالک کی تعداد 57 ہے۔ ہر سال 57 کنٹریز میں 500 PhD پیدا نہیں ہوتے۔ تو کیا اسرائیل میں رہنے والے افراد عقل مند ہیں اور مسلم دنیا میں رہنے والے عقل مند نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ عقل ہونے کے باوجود اگر آدمی گمراہی کے راستے میں ہے، خدا کو نہیں مانتا، ظلم میں حصہ لیتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی عقل کا مس یوز کر رہا ہے، یا جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہا۔ مثلا میں ڈاکٹر عبدالسلام کی مثال لوں گا کہ تمام در نوبل پرائز اور محنت اور کاوشوں کے باوجود ان کا عقیدہ قادیانی تھا۔ جب حکومت نے قادیانیوں کو نان مسلم قرار دیا تو ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کا ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن قرآن کے معاملے میں یہ اتنے کٹر تھے کہ نوبل پرائز جب حاصل کرنے گئے تو سورہ ملک کی آیات پڑھی کہ نظر اٹھا کے دیکھو کہ تمہیں اللہ کی کائنات میں کوئی شگاف نظر آئے گا، پھر نظر اٹھا کے دیکھو کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آئے گا، اور ہر مرتبہ تمہاری نگاہ حسرت و یاس کے ساتھ تمہاری طرف پلٹ جائے گی۔ یہ آیت انہوں نے پڑھی نوبل پرائز کی سیریمنی میں جب ان کو نوبل پرائز دیا گیا۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی عقل کو نوبل پرائز کے لیے استعمال کر لیا، فزکس کے لیے استعمال کر لیا، دنیا کے لیے استعمال کر لیا، لیکن نہ کیا تو نفس شناسی کے لیے نہیں کیا، اسلام کے لیے نہیں کیا، معرفت الہی کے لیے نہیں کیا۔ تو عقل مند ہونا ضروری نہیں، حکیم ہونا ضروری ہے۔ عقل رکھنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا حکمت رکھنا ضروری ہے۔ تو ہر عقل مند شخص حکیم یا صراط مستقیم پر نہیں ہوتا۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن داڑھی نہیں رکھتے، حجاب نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو ایسے لوگوں کو عقل مند تو کہیں گے لیکن حکیم نہیں کہیں گے۔ جینیس ہے، انٹیلیجنٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مطلوب افرادوں میں سے نہیں۔ یہ تمام تر اجزاء نفس کی تفصیل ہم نے اس چارٹ میں سمیٹ دی ہے تاکہ ایک نظر ڈال کر آپ فوراً سمجھ جائیں کہ مثلا قوت شہوت کی تعریف حصول فائدہ ہے، ہر انسان چاہتا ہے اس کو فائدہ ہو، مثال کھانا پینا سونا، اور جن لوگوں نے فقط شہوت کو اپنا ہدف بنا لیا ہے ان کی مثال مادیت پرست افراد کی سی ہے، اور ایسے لوگوں کو حیوان سے تشبیہ دینی چاہیے کیونکہ حیوان میں صرف شہوت ہے۔ عہدہ ان کا وزیر خزانہ جیسا ہے، یا بچوں کسی طبیعت ہے کہ جو نہیں سمجھتے کہ اصل نقصان کس میں ہے، اصل فائدہ کس میں ہے۔ لیکن اگر شہوت کو پیوریفائی کر لیا جائے، پیک معراج پہ پہنچا دیا جائے تو وہ عفت میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوسری قوت غضب، جس کی تعریف یا فنکشن دفاع نقصان یعنی موت، مرض، حادثہ سے دوری بااختیار لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کو تشبیہ درندوں سے دی جاتی ہے، مثال پولیس اور ٹیچر، وہ ٹیچر جو سزا دے طالب علم کو غلط کام کرنے پر۔ معراج شجاعت ہے۔ وہم حق سے انحراف کرتی ہے، عقل کی ضد ہے۔ وسوسہ، خوف اس کی مثالیں ہیں، افراد جو وہم کو اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں، عقل کو اس کی راہ سے ہٹاتے ہیں، باطل پرست ہیں۔ تشبیہ شیطان سے دی جاتی ہے، عہدہ چور کا سا ہے، لوگوں میں اس کی مثال برے دوست جیسا ہے۔ معراج عدالت۔ قوت عقل کی تعریف ادراک حق، چیزوں کو پہچاننا، مثال علم تجربے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اس عقل کو بڑھایا جاتا ہے۔ حق پرست افراد اس کی مثال ہیں۔ ملائکہ سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ ان میں فقط عقل پائی جاتی ہے، دیگر 3 چیزیں نہیں پائی جاتی۔ عہدہ وزیر اعظم اور والدین اس کی مثال ہو سکتی ہیں۔ حکمت اس کی معراج ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ شہوت اور غضب آپس میں فرینڈ ہیں۔ اگر ہم دیکھ لیں دونوں کا مطمئن نظر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرو اور نقصان سے دور رہو۔ وہم اور عقل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں فنکشن میں۔ وہم حق سے انحراف سکھاتا ہے اور عقل اس کو راہ راست پر لے کر آتا ہے۔ اگر آپ کا ذہن جو ہے وہ ثقیل گفتگو سن کر تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہے تو ان تمام گفتگو کو ہم ایک اصول بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جس کے 5 نکات ہیں۔ تمام تر گفتگو سننے کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ چاروں قوتیں برحق ہیں، ناکارہ نہیں،
ان کو جوڑ کر ایسی تصویر، ایسی سیرت، ایسا کردار پیش کرنا ہے جو خدا کے نزدیک قابل قبول ہو۔ یہ ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ۔ 5 اصول اب تک کی گفتگو سے ہم نے اخذ کیے ہیں، رول آف تھم، یعنی بالکل بیسک پرنسپلس۔ چاروں قوتیں یعنی عقل، غضب، شہوت اور وہم ضروری ہے، کوئی بھی ناکارہ نہیں۔ ہاں، ان کا صحیح استعمال خدا کی رضا دلا سکتی ہے، اور یہی تزکیہ نفس ہے۔ کس وقت شہوت کو استعمال کیا جائے، کس وقت غضب کو، کس وقت وہم کو، اور اس کا فیصلہ یقیناً عقل کرے گی۔ غلط استعمال خدا کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے، یہی نفس پرستی ہے۔ یعنی شہوت کا آپ غلط استعمال کریں، رمضان کے روزے نہ رکھیں، دن میں کھائیں پئیں، رات میں فجر کی اذان صبح ہو رہی ہے، آپ سوتے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے کس کو فالو کیا؟ شہوت کو فالو کیا۔ لیکن عقل یہاں پر آ کر آپ کو بتلا دے کہ بس اب 5 بج گئے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جتنا سونا تھا سو لیا، اب اپنی نیند کو ختم کر دو، شہوت کو ختم کر دو۔ یہ ہے شہوت کا صحیح استعمال۔ اسی طرح ایک شخص ہے، شوگر کا مریض ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ شوگر کھا رہا ہے اپنے جسم کو لذت دینے کے لیے، تو ہم کیا کہیں گے کہ شہوت کا غلط استعمال ہے۔ عقل بتلائے گی کہ تمہیں زیادہ بسیار خوری نہیں کرنی چاہیے، شوگر نہیں کھانا چاہیے، نمک زیادہ نہیں کھانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو شخص بد احتیاطی کرتا ہے، شہوت، غضب اور وہم کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اور عقل کو کنٹرول نہیں دیتا، ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بٹھاتا، ایسا شخص تزکیہ نفس نہیں کر رہا بلکہ نفس پرستی کر رہا ہے۔ کون سی قوت کتنی کہاں، یعنی کہاں کون سی اور کتنی قوت استعمال ہوگی، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ انسان نے اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ تو جب آپ نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو کیوں کرنا چاہیے؟ چنانچہ ہمارے نفس کی حرکات و سکنات، احکامات، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ہیوز اور ہیو ناٹس کا فیصلہ خدا کرے گا۔ کیوں؟ خدا ہمارے نفس کا خالق ہے۔ جس طرح ہم ٹی وی لے کر آتے ہیں، موبائل لے کر آتے ہیں خرید کے، لیپ ٹاپ لے کر آتے ہیں، کمپیوٹر لے کے آتے ہیں، تو ایک بروشر سامنے ہوتا ہے اس کمپنی کا۔ اب میں موبائل نوکیا کا خریدوں اور اس کے ساتھ بروشر جو ہے وہ سونی ایرکسن کا ہو، تو میں کس طرح اس کو آپریٹ کر سکتا ہوں؟ تو نفس خدا کا بنایا ہوا ہے، اصول و ضوابط دنیا کے چلائے جائیں تو نفس کبھی بھی نہیں سدھر سکتا۔ عملی مثالیں، پریکٹیکل اپلیکیشن، کہ قرآن میں جو کچھ دیا گیا ہوا ہے، خدا کے جو احکامات ہیں، کیا اپنی جگہ پر قابل عمل ہیں، ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، یا صرف خالی خولی باتیں ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اہل بیت کی طرف دیکھنا ہوگا کہ جو ہمیں بتلائیں گے کہ ہم کس وقت کیا کام کریں، کون سی قوت کو چھوٹ دیں، کون سی قوت کو کنٹرول کر کے رکھیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بچے سے زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو فوراً سزا دینے، مارنے پیٹنے نہیں بیٹھ جاتے۔ کیوں؟ ہم اپنے غضب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن چور اگر آپ کے گھر میں اندھیرے میں رات کے 3 بجے کود جائے، ہم بغیر پوچھے اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں۔ تو غضب کو، شہوت کو، وہم کو کہاں کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ خدا کرے گا عقل کے ذریعے جو قرآن میں درج ہے، اور اس کی عملی مثالیں اہل بیت کی صورت میں موجود ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ حل کرتے چلیں کہ اشرف المخلوقات کون اور کیوں۔ روایتوں سے جو نتائج اخذ کیے گئے ہیں وہ یہ کہ اگر انسان پر شہوت کا غلبہ ہو تو حیوانوں سے بدتر، اگر غضب کا غلبہ ہو تو درندوں سے بدتر، اور عقل کا غلبہ ہو تو ملائکہ سے افضل۔ جب مولا سے پوچھا گیا تھا کہ ایسا کیوں، یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ شہوت ہو غالب تو حیوانوں کی طرح، غضب ہو غالب تو درندوں کی طرح، عقل کا غلبہ ہو تو ملائکہ کی طرح؟ شہوت اور غضب کا غلبہ ہونے پر حیوانوں اور درندوں سے بدتر کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ حیوانوں میں عقل نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنی شہوت کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ انسان تو کنٹرول کر سکتا ہے، اگر اس نے کنٹرول نہیں کیا وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوگا۔ اگر غضب کا غلبہ ہو گیا درندوں سے بدتر، کیوں؟ کہ درندوں کو عقل نہیں دی گئی
کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے، ہمیں تو دی گئی ہے۔ اور اگر عقل کا غلبہ ہو گیا تو ہم ملائکہ سے افضل کیوں، اس کے برابر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ملائکہ کو شہوت اور غضب نہیں دیا گیا، وہم نہیں دیا گیا، فقط عقل دی گئی ہے۔ اگر وہ نیکیاں کریں تو اس میں کیا کمال؟ اسی وجہ سے ان کو جنت نہیں دی جا رہی نیکیوں کے صلے میں، حالانکہ وہ ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر رہے ہیں۔ انسان کو دی جا رہی ہے انعام کے طور پہ، کیوں؟ کہ اس کے اندر شہوت اور غضب موجود ہے، جس کو کنٹرول کر کے، قابو میں کر کے وہ اپنے آپ کو عقل کے حوالے کر رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم شہوت کو استعمال کر کے جنت کی لالچ میں عبادت کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کے پوچھتے ہیں کیا ہم دوزخ کے خوف کو ذہن میں رکھ کے قوت غضب کے تحت عبادت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن جو افضل عبادت ہے وہ کیا ہے؟ الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ اے خدا، میں آتش دوزخ کی خوف سے یا بہشت کی طمع اور شوق میں تیری عبادت نہیں کرتا ہوں، مگر تجھ کو سزاوار پرستش جان کر تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل عبادت۔ ٹھیک ہے، آپ جنت کی لالچ میں قوت شہوت کے تحت جنت کے لیے عبادت کر لیں، جائز ہے، دوزخ سے ڈر کر گناہوں سے بچ جائیں، جائز ہے، لیکن افضل ترین عبادت یہ ہے کہ خدا کو لائق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے۔ اے خدا، میں آتش دوزخ کے خوف سے یا بہشت کی طمع اور شوق میں تیری عبادت نہیں کرتا ہوں، مگر تجھ کو سزاوار پرستش جان کر تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ کا وجود رکھا ہے قوت شہوت اور قوت غضب کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے فائدے کا حصول، تو کیوں نہ جنت رکھ کے اس کی شہوت کی پیاس کو بجھایا جائے۔ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ہلاکت میں نہ پڑے، حادثات کا شکار نہ ہو، تو کیوں نہ دوزخ کی آگ کا خوف رکھ کر اس کو گناہوں سے بچایا جائے، اور اس میں کوئی عیب نہیں۔ لیکن افضل ترین عبادت بہرحال وہی ہے کہ جو جنت کے شوق میں کی جائے اور نہ ہی دوزخ کے خوف میں۔ آپ کی زحمت اور حسن سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ اس درس سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ قبل سوالات بھرپور صلوات۔